آپ سن رہے ہیں کتاب میں کسی کی بیٹی نہیں، سب ہیڈنگ 15 دنوں کی سہاگن۔ یہ میرا وہی امیدوار تھا جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میرے گناہوں نے مجھ سے ہتھیار ڈلوا دیے اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اس آدمی کی ہر شرط قبول کروں گی، برقع پہنوں گی، پردے میں بیٹھوں گی، باورچی خانے میں قید ہو جاؤں گی اور مغرب کے کلچر کے حسین فریب پر لعنت بھیجوں گی۔ میرے دوست نے اور اس ڈاکٹر نے مجھے اس جھوٹی چکا چوند سے متنفر کر دیا تھا۔ میرے گناہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا۔ میری ماں نے میرا یہ فیصلہ سنا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ اس نے میرے والد کو اصل بات تو نہ بتائی، یہ خوشخبری سنائی کہ میں شادی کے لیے راضی ہو گئی ہوں۔ والد صاحب نے فوراً جا کر دن مقرر کر دیے۔ میں چاہتی تھی کہ اسی روز بارات آ جائے، مگر 10ویں روز آئی۔ مجھے ایسی گولیاں مل گئی تھیں جس سے ابکائیاں رک گئی تھیں۔ میں یہ 10 روز گھر سے نہیں نکلی۔ میں چرس، ہیروئن اور شراب کی بھی نشئی ہو گئی تھی۔ آوارگی اور عیاشی بھی نشے کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ نشے چھوٹتے نہیں، لیکن میں نے جو تجربہ کیا وہ بہت ہی مختلف ہے۔ میں نے گھریلو زندگی میں واپس آ جانے کا تہیہ کر لیا اور باہر نہ گئی۔ خالی سگریٹ تک نہ پیا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے مزاج میں کوئی تلخی محسوس نہیں کی۔ محض ارادہ تھا اور نیت کی پختگی۔ میں نے جو ٹھوکر کھائی تھی وہ مجھے راہ پر لے آئی، مگر ایک یہ ڈاکٹر تھا جو سیدھے راستے کی چٹان بن گیا۔ اگر وہ میرا کیس لینے سے انکار کر دیتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ اس نے مجھے فریب دیا اور میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ سینے میں انتقام کا شعلہ بھڑکتا گیا جو مجھے ہی جلا کے سرد ہو جاتا تھا۔ ایک بار میں نے یہ بھی سوچا کہ ڈاکٹر کے گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کی بیوی کو جا کے بتاؤں کہ تمہارا خاوند ڈاکٹر نہیں، ڈاکو ہے، عصمتوں کا لٹیرا ہے۔ مگر میرے اپنے گناہ مجھے شرمسار کر کے میرا فیصلہ ٹھنڈا کر دیتے تھے۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ مجھ جیسی کتنی گناہ گار لڑکیاں مسیحائی کے جال میں جا پھنسی ہوں گی۔ ان 10 دنوں میں مجھے جو سوال پریشان کرتا رہا وہ یہ تھا کہ اپنے خاوند کو اپنے متعلق سب کچھ بتا دوں اور قرآن ہاتھ میں لے کر اسے یقین دلاؤں کہ میں شریف اور وفادار بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ یہ تو میں نے دل میں قسم کھائی تھی کہ میں شریف، پردہ نشین اور وفادار بیوی بنوں گی، مگر مجھ میں اعتراف گناہ کی جرات نہیں تھی اور میں ایسی جرات کے نتائج سے ڈرتی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ میرا گناہ جو میری کوکھ میں پرورش پا رہا تھا چھپا رہ سکے گا۔ میرے ارادے اور میری قسم اس کچے دھاگے سے لٹک رہی تھی۔ میرا
کوئی ہمراز نہ تھا۔ ماں میری حالت پہچان گئی تھی، مگر اس سے میں نے کوئی مشورہ نہیں لیا، نہ اس نے اس کے متعلق کوئی بات کی۔ پھر وہ رات آئی کہ میں حجرہ عروسی میں بیٹھی، دلہا کے انتظار میں تھر تھر کانپ رہی تھی اور میرے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اور جب دلہا کمرے میں داخل ہوا تو اقبال جرم کی جو ذرا سی ہمت باندھی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک ایک لمحہ گھنٹے گھنٹے جتنا طویل تھا۔ مجھے دکھ یہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص مجھے نئی نویلی کنواری دلہن سمجھ رہا تھا۔ میں اس کے لیے کتنا بڑا فریب بنی ہوئی تھی، لیکن میں ایسا حسین فریب تھی کہ وہ کچھ بھی نہ جان سکا۔ اس میں میری ایکٹنگ کا کمال بھی تھا۔ اسے ذرا بھر شک نہ ہوا کہ میں ایسی کئی شادیاں کاروں میں، ہوٹلوں کے ٹھنڈے کمروں میں اور باغوں کے تاریک گوشوں میں کر چکی ہوں۔ میری ازدواجی زندگی کی پہلی صبح طلوع ہوئی تو دلہا نے ایسی بھولی بھالی باتیں کیں جن سے میں جان گئی کہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے اور اسے مجھ پر کوئی شک نہیں ہوا۔ اس کی عمر 28 سال کے قریب تھی اور میں اس کی زندگی میں پہلی لڑکی تھی۔ میری عمر 22 سال تھی اور وہ میری زندگی میں پہلا مرد نہیں تھا۔ میں جو کچھ جانتی تھی اس کا اسے عشر عشیر بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے اس کی سادگی پر ترس آیا اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ شخص یا تو اتنا سادہ ہے کہ عورت کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا، یا اسے میرے ساتھ اس قدر شدید محبت ہے جس نے اس کی زبان اور آنکھیں بند کر دی ہیں۔ دونوں میں سے جو بھی صورت تھی، مجھے یہ آدمی اس قدر پیارا لگا کہ میں نے تمام عمر اس کی غلامی میں اس کے حکم اور خواہشات کے مطابق گزارنے کا پختہ عزم کر لیا۔ میں نے اس میں جو خلوص اور بے ساختگی دیکھی، اس کی لذت سے میں نا آشنا تھی۔ خدا کی قسم، مغرب کی بے حیا تہذیب میں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ایسی روحانی لذت نہیں ملتی تھی۔ وہاں جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے، اس کا تعلق جسم تک محدود ہے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ برقعوں میں لپٹی ہوئی وہ سیدھی سادی لڑکیاں جو ایک خاوند کی ہو کے رہ جاتی ہیں کتنی خوش نصیب ہیں۔ میں انہیں حقیر سمجھا کرتی تھی، لیکن وہ عظیم ہیں۔ میرا دلہا میری محبت میں اور میری خوبصورتی میں ایسا اندھا ہوا کہ اسے میری اندرونی حالت کا بالکل پتہ نہ چلا۔ اسے شک تک نہ ہوا کہ میں جس پہلے بچے کو جنم دوں گی اس کا باپ وہ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ کبھی کبھی یہ خیال مجھے لہو کے آنسو رلاتا تھا کہ میں ساری عمر اپنے اتنے پیارے خاوند کو ایک دھوکے میں ڈالے رکھوں گی اور یہ دھوکہ میرے ضمیر میں کانٹے کی طرح اترا رہے گا۔ مگر خدا نے میرے خاوند کو اس دھوکے سے جلدی ہی آزاد کرا دیا۔ وہ اس طرح کہ شادی کے تیسرے چوتھے روز ہی میری ساس اور میرے دلہا کی ایک خالہ بھاپ گئیں کہ کچھ گڑبڑ ہے۔
میری حالت کے علاوہ ان کے پاس یہ ثبوت بھی تھا کہ میرے والد صاحب نے اچانک بڑی عجلت میں دن مقرر کیے تھے۔ اس سے پہلے میرے سسرال والے 2 بار دن مقرر کرنے میرے گھر گئے تھے، لیکن والد صاحب اور میری ماں نے ٹال دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ اب میری حالت دیکھ کر انہیں شک ہوا کہ دن اتنی جلدی جو مقرر کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں باہر کہیں جھک مار چکی ہوں۔ میری ساس نے ایک بوڑھی اور تجربہ کار دائی کو بلایا۔ اس نے مجھے اچھی طرح دیکھا۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو میں اسے منہ مانگی رشوت دے کر اپنی مرضی کی بات کہلوا لیتی، اور بچے کی پیدائش کے وقت دائی کو مزید رقم دے کر کہلوا لیتی کہ بچہ 7 ماہ کا پیدا ہوا ہے۔ مگر ساس میرے کمرے میں سر پر کھڑی رہی۔ دائی نے مجھے دیکھ کر عجیب سی نظروں سے میری ساس کی طرف دیکھا۔ دونوں باہر نکل گئیں۔ ساس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ رات کو خاوند میرے کمرے میں نہ آیا۔ دوسرے دن میرے بلانے پر بھی میرے ساتھ بات نہ کی۔ 2 روز بعد ساس نے مجھے میرے گھر بھیج دیا۔ چند دنوں بعد میری ساس اور خاوند کی خالہ میرے گھر آئیں۔ میری ماں کو کمرے میں لے گئیں۔ معلوم نہیں کیا باتیں کرتی رہیں۔ بہت دیر بعد وہ کمرے سے نکلیں اور چلی گئیں۔ میں کمرے میں گئی تو ماں رو رہی تھی۔ میں سمجھ گئی اس نے بین کیے اور مجھے برا بھلا کہا۔ شام کو والد صاحب گھر آئے تو ماں نے انہیں بتایا۔ والد صاحب کمرے سے نکلے تو مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور ننگی گالیاں دیں۔ ان کے منہ سے میں نے ایسی ننگی گالی کبھی نہیں سنی تھی، اور وہ میری ازدواجی زندگی کا 15واں روز تھا جب مجھے طلاق مل گئی۔ ماں نے غصے میں کہا کہ حق مہر اور ماہوار خرچ کا تقاضا کریں گے۔ میں بول پڑی۔ میں نے کہا کہ نہیں، طلاق کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ میں حق مہر اور خرچ نہیں لوں گی۔ ان لوگوں نے یہ شرافت کی کہ میرے والدین کا دیا ہوا تمام زیور، کپڑے اور دیگر سامان واپس بھیج دیا۔ 4 دیواری کی دنیا میں یہ واقعہ معمولی نہیں تھا۔ ہم لوگ، یعنی میرا سارا خاندان، جو اپنے آپ کو امیر، ایڈوانس اور محلے برادری میں برتر سمجھتا تھا، زمین پر آ رہا۔ میں جو پاکستان میں ہی امریکن بن گئی تھی، قابل نفرت پاکستانی لڑکی بن گئی، جسے خاوند نے 15ویں ہی دن بدکاری کے الزام میں طلاق دے دی تھی۔ محلے کی عورتیں ہماری ہمدرد بن کر ہمارے گھر آنے لگیں، مجھے گھور گھور کر اوپر سے نیچے تک دیکھتیں، میرے سسرال کو برا بھلا کہتیں، اور باہر جا کر مجھے اور میرے خاندان کو خوب ذلیل اور رسوا کرتیں۔ میں سب کے لیے تماشا بن گئی۔ والد صاحب نے میرے ساتھ بات کرنی چھوڑ دی، میرے ہاتھ کا پانی حرام قرار دے دیا۔ کبھی مجھے دیکھتے بھی تو قہر سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھتے۔ وہی بھائی جنہوں نے برقعے کا مذاق اڑایا، مجھے پردے میں بٹھانے کی ممانعت کی اور مجھے آزاد اور ماڈرن ہو جانے میں مدد دی تھی، میرے دشمن ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے ایک روز مجھے پیٹا بھی۔ بڑا بھائی بات بات پر مجھے ڈانٹنے لگا،
محلے کی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو میرے پاس آنے سے روک دیا۔ میں تنے تنہا رہ گئی۔ راہ راست پر آنے کی قسم چکنا چور ہو گئی۔ ساری عمر خاوند کے غلام رہنے کے ارادے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اگر وہ بدکار ڈاکٹر میری مدد کر دیتا تو آج پاکستان میں ایک طوائف کم ہوتی۔ میں ایک کمرے میں قید ہو گئی۔ کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے گھر کی دیواریں اور کواڑ بھی مجھ پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ میں اکیلی بیٹھ کر روتی تھی۔ دوسروں کا سامنا کیا کرتی؟ میں تو اپنا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے سب کے گناہ اپنے ضمیر پر ڈال دیے۔ سب ہیڈنگ میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ چند دنوں بعد ماحول کی پھٹکار اور حقارت نے مجھ پر واضح کر دیا کہ اس گھر میں اور اس محلے میں میرے لیے کوئی پناہ نہیں۔ آنے والے دن مجھے خوف زدہ کر رہے تھے۔ میری ذہنی حالت اس قیدی کی سی تھی جسے پھانسی کے تختے کے سامنے کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا ہو۔ میں نے ایک روز ارادہ کیا کہ مر کیوں نہ جاؤں۔ نجات کا یہی ایک ذریعہ رہ گیا تھا۔ میں نے سوچ کر یہی بہتر سمجھا اور ایک شام گھر والوں کے سامنے باہر نکل گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ گھر والے مجھے روکیں گے، باہر نہیں جانے دیں گے، لیکن عجیب بات ہے کہ مجھے کسی نے نہ روکا۔ مجھے اس پر بھی غصہ آ گیا، دکھ بھی ہوا کہ گھر والوں کی نظروں میں میری اتنی بھی اہمیت نہیں رہی کہ مجھ سے اتنا ہی پوچھ لیں کہ کہاں جا رہی ہو۔ میری حالت ایک مسافر کی سی ہو گئی تھی جو اس مسافر خانے میں آئی اور چلی گئی، کسی نے دھیان ہی نہ دیا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ شاید میرے والدین اور میرے بھائیوں کو کسی طرح پتہ چل گیا ہے کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے روکا نہیں۔ خوش ہوں گے کہ چلو اس ناپاک وجود سے گھر پاک ہوا۔ میں خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ میں ریل گاڑی کے آگے لیٹ جانے کے ارادے سے گھر سے نکلی تھی اور میں سوچتی جا رہی تھی کہ گھر والوں نے مجھے باہر جانے سے روکا کیوں نہیں۔ میرا دماغ معاف تھا، کردار میں پختگی نام کو نہیں تھی جو مجھے ہوش ٹھکانے رکھ کر یکسوئی سے سوچنے دیتی۔ جو سوچ آتی الٹی آتی اور میں سوچوں کی آندھیوں میں تنکے کی طرح اڑتی جا رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں دھماکہ ہوا اور ذہن خالی ہو گیا۔ میں نہیں بیان کر سکتی کہ وہ کیسی ذہنی کیفیت تھی۔ میں ریلوے لائن کی طرف جاتے جاتے وہیں پہنچ گئی جہاں سے میری یہ تباہی شروع ہوئی تھی۔ مجھے وہی دوست پناہ دے سکتے تھے جو میری طلاق کے ذمہ دار تھے۔ میرے ہونے والے بچے کا باپ انہی میں سے کوئی تھا۔ وہ میرے حسن کے شیدائی، میرے جسم کے پرستار اور میری مغربی اداؤں کے پروانے تھے۔ میں ہوٹل کے ہال روم میں گئی تو وہ سب وہاں موجود تھے۔ یہاں سے میں صرف ایک مہینہ غیر حاضر رہی تھی۔ اتنے سے دنوں میں وہاں کئی لڑکیاں اور لڑکوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ پہلے سے زیادہ رونق تھی۔ میں نے بے اختیار چاہا کہ ان لڑکیوں کو چلا چلا کر کہوں کہ ابھی تمہارے چہروں پر معصومیت نظر آتی ہے، ابھی تم کنارے پر ہو، میرا حشر دیکھو۔
اور میرا انجام دیکھو۔ دولت، فیشن اور مغرب کی دل فریب بھول بھلائیوں میں گم ہو جانے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی تو کئی مردانہ سینوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر نچایا تھا۔ 4.5 سال گزر گئے تھے۔ میں نے 4.5 برسوں کی شامیں یہاں گزاری تھیں۔ ایک ہی روز پہلے کی بات معلوم ہوتی تھی جس نے میری ساری زندگی جہنم بنا دی۔ اس عرصے میں اخباروں میں لکھا جاتا رہا، مسجدوں میں واویلا بپا ہوتا رہا کہ پاکستان کی نئی پود مغرب کی تقلید میں تباہ ہو رہی ہے، مگر اس تباہی کو روکنے کی کسی نے کوشش نہ کی۔ میں آج بھی آپ کو وہ ایڈیٹر، وہ کالم نویس اور وہ رائٹر دکھا سکتی ہوں جو قوم کی تباہی کا لفظی رونا روتے ہیں اور شامیں انہی ہوٹلوں میں شراب پیتے اور ہپی لڑکیوں سے دل بہلاتے گزارتے ہیں۔ میں آپ کو وہ سیاسی لیڈر دکھا سکتی ہوں جن میں سے کوئی پاکستان کو اسلامی مملکت بنانا چاہتا ہے، کوئی جمہوری اور کوئی سوشلسٹ۔ یہ لیڈر مجھ جیسی لڑکیوں کے ہاتھوں شراب پیتے اور ان کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں۔ عوام کے غم میں گھلنے والوں کو میں نے ان یورپی ہوٹلوں میں وہ عیش کرتے دیکھا ہے جو مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ انہی ایڈیٹروں، رائٹروں، لیڈروں اور بزرگوں کے دم قدم سے ہال روم کی رونق بڑھ گئی تھی۔ ان 4.5 برسوں میں پاکستان نے اس میدان میں بڑی تیزی سے ترقی کر لی تھی۔ پاکستان کے مغرب زدہ نوجوانوں میں غیر ملکی چہروں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ چرس کی جگہ امریکہ سے LSD ہیروئن اور مارجوانا آ گئی تھی۔ پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں امریکی لب و لہجے میں انگریزی بولنے لگی تھے۔ موسیقی بدل گئی تھی، ڈانس بدل گئے تھے۔ لڑکوں اور لڑکیوں میں شروع میں جو ڈر سا، جو جھجک سی اور پکڑے جانے کا جو خوف تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ میں وہاں تماشائی بن کر نہیں گئی تھی، میں وہاں پناہ ڈھونڈنے گئی تھی۔ میرا وہ دوست وہیں تھا جس نے لیڈی ڈاکٹر کا پتہ دیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کترانے لگا۔ کچھ اور لڑکے بھی تھے، ان میں 2 وہ بھی تھے جن کے ساتھ میں کاروں میں شہر سے باہر ویرانے میں جا چکی تھی۔ ایک وہ بھی تھا جس کے ساتھ میں نے باغ کے اندھیرے گوشے میں 4-5 شامیں گزاری تھیں۔ ان سب کو شاید پتہ چل چکا تھا کہ میں اب لڑکی نہیں، ماں ہوں۔ وہ سب مجھ سے نظریں چرانے لگے، لیکن کچھ نئے نوجوان بھی تھے جو مجھے نہیں جانتے تھے۔ ان کے لیے میں خوبصورت لڑکی اور نیا چہرہ تھی۔ میرے جسم میں ابھی بھی کشش باقی تھی۔ 3-4 لڑکے بیک وقت میرے پاس آئے۔ میں ان کے منہ پر تھوک دینا چاہتی تھی، مگر ان کے منہ پر تھوک کر جاتی کہاں؟ میں تو یہاں پناہ کی تلاش میں آئی تھی۔ ہال روم، جسے آپ چور کمرہ کہیں تو زیادہ موزوں ہوگا۔ میں جا کر جہاں مجھے اپنے دوستوں کی بے وفائی کا رنج ہوا، وہاں یہ فائدہ بھی ہوا کہ میرا دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا۔ گھر کی زہریلی گھٹن میں
اور گھر والوں کے پر نفرت رویے سے تو میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ ہوٹل کے تہہ خانے میں پہنچی جہاں مغربی موسیقی کا ہنگامہ، ناچ کی دھما چوکڑی اور ہر قسم کی منشیات کی بو تھی۔ میرا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، آپ کیا پئیں گی؟ میں نے جذباتی ہو کر جواب دیا، کوئی بہت ہی اسٹرانگ چیز۔ یہ مکالمے ہم نے امریکی لب و لہجے میں انگریزی میں بولے تھے۔ وہ سمجھ گیا اور مخصوص سگریٹ لے آیا۔ 3-4 کش لگائے تو میرے سارے دکھ دور ہو گئے، ذہن صاف ہو گیا اور میں نے نجات کی راہ سوچ لی۔ خودکشی کو ایک بھونڈا مذاق سمجھ کر ذہن سے نکال دیا۔ مجھے سسرال نے قبول نہیں کیا تھا، میکے نے قبول نہیں کیا تھا، میں نے اپنے آپ کو قبول کر لیا اور فوراً سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ان نئے نوجوانوں کا جائزہ لیا جو مجھے اپنی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ ان میں سے ایک ایسا تھا جو میرے مطلب کا تھا۔ وہ مجھ میں سب سے زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ نشے کا کش لگا کر میری شگفتگی اور مغربی اداکاری اود کر آئی۔ اس سے میری خوبصورتی کی کشش بھی اود کر آئی۔ یہ نوجوان جو دراصل نوجوانوں کی حد سے اوپر چلا گیا تھا، چالاک اور ہوشیار معلوم نہیں ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی جاگیردار کا بیٹا ہے، یہاں کالج میں پڑھتا ہے، دیہاتی ہے اور دولت کے زور پر امریکن بن گیا ہے۔ میں ایسے ہی کسی نوجوان کو پھانسنا چاہتی تھی۔ اس کے متعلق یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک کوٹھی میں رہتا ہے، اپنے ساتھ 3 لڑکے رکھے ہوئے ہیں، کھانا پکانے کے لیے خانسامہ ہے۔ میں نے جواب میں اس میں دلچسپی کا اظہار کیا اور اسے باہر لے گئی۔ ہم ایک باغ میں جا بیٹھے۔ میں نے محبت کا اظہار کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور فلمی ہیرو بن گیا۔ اس پہلی ملاقات میں ہم نے شادی بھی طے کر لی اور کہا کہ کل اسے کوٹھی میں ملوں گی۔ میں نے اسے وقت اور مقام بتا دیا۔ میں گھر چلی گئی۔ گھر میں مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ میں کہاں گئی تھی۔ کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں۔ میرا کمرہ الگ تھا۔ میں جا کے لیٹ گئی اور بہت دیر اپنے مستقبل کے متعلق سوچتی رہی۔ معلوم نہیں کس وقت آنکھ لگ گئی۔ دوسرے دن میں اس جگہ پہنچی جہاں اسے ملنے کو کہا تھا۔ وہ وقت سے بہت پہلے وہاں کھڑا تھا۔ مجھے اپنی کوٹھی میں لے گیا۔ میں نے اس کی کوٹھی میں اس کے ساتھ 3 ملاقاتیں کیں۔ اس دوران اس کے متعلق میں نے سب کچھ معلوم کر لیا۔ اس کا باپ بہت ہی امیر جاگیردار تھا اور وہ خودسر اور لاڈلا بیٹا تھا۔ میں نے چوتھی ملاقات میں اسے کہا، تم میرے ساتھ شادی کرنے کو بے تاب ہو، لیکن میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میرے پیٹ میں گناہوں کا پھل پک رہا ہے۔ دوسرا مہینہ پورا ہونے والا ہے۔ اسی بنا پر شادی کے 15ویں روز مجھے طلاق مل گئی ہے۔ کیا تم مجھے اس حالت میں قبول کر لو گے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے فرش پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو کر کہا، خدا کے لیے مجھے اسی حالت میں قبول کر لو۔ مجھے ان دوستوں نے بھی ٹھکرا دیا ہے جنہوں نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ گھر والوں نے مجھے اچھوت قرار دے دیا ہے۔ روتے ہوئے میں نے ڈاکٹر کی بدکاری کے متعلق، خاوند کے متعلق اور سب کے متعلق بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا
کہ اگر اس نے بھی مجھے ٹھکرا دیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے اسے کہا، کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہاری محبت فریب تھا اور تم جسمانی عیاشی کے لیے مجھے اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے؟ میں ماں بہن کی گالی برداشت کر لوں گی، اس نے کہا، بے وفائی کا طعنہ برداشت نہیں کروں گی۔ ہم لوگ اس طعنے پر سر کھول دیتے ہیں، پھانسی چڑھ جاتے ہیں۔ وہ دراصل دیہاتی علاقے کا آدمی تھا، شہری تہذیب کا تو اس نے اپنے اوپر بحروب چڑھا رکھا تھا۔ وہ دیہاتی کلچر کی مخصوص غیرت میں آ گیا، مگر اس نے کہا، جس طرح تم نے مجھے دھوکے میں نہیں رکھا، اسی طرح میں بھی تمہیں دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس حالت میں تمہیں اپنی برادری میں نہیں لے جا سکتا، لیکن تمہیں اپنی کوٹھی میں رکھوں گا اور آخر دم تک تمہاری حفاظت کروں گا۔ کیا تم گھر سے بھاگنا چاہتی ہو؟ اگر ایسا ارادہ ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ مجھے یہ صدمہ ضرور ہوا کہ میں نے جس طرح اسے پھانسنے کی کوشش کی تھی اس طرح کامیاب نہ ہو سکی، لیکن مجھے اطمینان یہ ہوا کہ اس نے مجھے دھوکے میں نہیں رکھا اور یہ نہیں کہا کہ گھر سے بھاگ آؤ، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ مجھے فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ لگی، میں تو اب ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھی۔ میں نے اسے کہا، کل ہی آ جاؤں گی۔